ذرا سوچئے ایک ایسی بادشاہت کے بارے میں جہاں پرندے آسمان پر فوج بن کر پہرا دیتے تھے، جہاں ہوا ایک تخت کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر اڑتی تھی، اور ایک ایسی ہیبت تھی کہ جنات جیسی مخلوق بھی سر جھکائے کھڑی رہتی تھی۔ اور اس پوری عظیم و شان کہانی کی شروعات ایک بہت ہی معمولی ایک چھوٹے سے واقعے سے ہوتی ہے۔ ایک پرندے کی غیر حاضری ایک ایسی ملاقات کا سبب بنتی ہے جو تاریخ کا رخ ہی بدل دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار وہ کوئی عام دربار نہیں تھا، یہاں اللہ کے حکم سے سب کچھ چلتا تھا۔ پرندوں کی ایک پوری فوج آپ کے سر پر سایہ کرتی، ہوا آپ کے تخت کو جہاں چاہتے لے جاتی، اور جنات یعنی آگ سے بنی ایک ذہین مخلوق آپ کے ہر حکم کی پابند تھی۔ یہ ایک بے مثال، ایک ناقابل تصور طاقت تھی۔ لیکن پھر ایک دن اس پورے لشکر میں سے ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی ٹھوس وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا ملے گی، جس سے دربار میں ایک تناؤ سا پھیل گیا۔ کچھ دیر بعد جب ہدہد واپس آیا تو وہ ایک ایسی خبر لایا جس نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے سبا نامی ایک سلطنت کا ذکر کیا جہاں بلقیس نامی ایک ملکہ حکومت کرتی تھی۔ اس کے پاس بے پناہ دولت اور ایک عظیم الشان تخت تھا، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ملکہ بلقیس کو ایک خط بھیجا، اللہ کی طرف ایک دعوت۔ اب یہاں سے قصہ ایک نیا بہت ہی دلچسپ موڑ لیتا ہے، جہاں ملکہ بلقیس تلوار سے نہیں بلکہ اپنی ذہانت سے جواب دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ملکہ بلقیس بہت ذہین تھی۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا، دیکھو میں انہیں کچھ قیمتی تحفے بھیجوں گی، اگر وہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہوئے تو دولت دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ سچ میں اللہ کے نبی ہوئے تو ان چیزوں کی ان کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اور ان تحفوں میں جو سب سے خاص چیز تھی وہ تھا ایک بے مثال بہت بڑا موتی۔ یہ صرف قیمتی نہیں تھا بلکہ ملکہ کی نظر میں یہ دنیاوی دولت اور طاقت کی پہچان تھا، ایک ایسی چیز جسے دیکھ کر کسی بھی بادشاہ کا دل للچا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی شرط تھی جو اس امتحان کو سچ میں امتحان بناتی تھی۔ شرط یہ تھی کہ اس موتی میں سوراخ کرنا ہے مگر آگ یا لوہے کا کوئی اوزار استعمال کیے بغیر۔ اب یہ تو لگ بھگ ناممکن تھا، اور یہی اصل آزمائش تھی۔ کیا سلیمان کی طاقت بھی انسانوں کی طرح اوزاروں کی محتاج ہے؟ تو اب شروع ہوتا ہے کہانی کا وہ حصہ جہاں دنیاوی چیلنجز کا جواب آسمانی طاقت سے دیا جاتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ اصل طاقت کیا ہے۔ جب بلقیس کے لوگ وہ شاندار تحفے لے کر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری اس دولت سے کہیں بہتر ہے۔ ملکہ کا پہلا امتحان یہی ناکام ہو گیا۔ اور پھر باری آئی اس موتی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے بس ایک چھوٹے سے کیڑے کو، جی ہاں ایک دیمک کو حکم دیا، اور پلک جھپکتے ہی اس کیڑے نے موتی میں ایک بالکل پرفیکٹ سوراخ کر دیا۔ یہ معجزہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کی طاقت اللہ کے حکم کی محتاج ہے، جو کائنات کی ہر شے پر اختیار رکھتا ہے۔ جب یہ خبر بلقیس تک پہنچی تو وہ فوراً سمجھ گئیں، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور اس نے جنگ کا خیال چھوڑ کر خود ان سے ملنے اور حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بلقیس آ رہی ہے تو انہوں نے اپنے دربار سے ایک اور بھی بڑا، ایک اور بھی حیران کن مطالبہ کیا۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت، اس کی سلطنت کی سب سے بڑی نشانی، اس کے یہاں پہنچنے سے بھی پہلے میرے دربار میں حاضر کر سکتا ہے؟ ایک طرف ایک طاقتور جن تھا جس نے کہا، میں اپنی جسمانی طاقت سے دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن دوسری طرف ایک عالم تھے آصف بن برخیا جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ انہوں نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے بھی پہلے لا سکتا ہوں۔ تو یہ مقابلہ تھا جسمانی طاقت اور روحانی علم کا، اور ہوا بھی بالکل ویسا ہی۔ پلک جھپکی اور بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ کا دیا ہوا علم دنیا کی ہر مادی طاقت سے کہیں زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ کہانی
اب اپنے بالکل عروج پر ہے، بلقیس آ چکی ہے، لیکن ایک آخری سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، ایک ایسا امتحان جو اس کے حواس کو چیلنج کرنے والا تھا۔ تو جب بلقیس دربار میں آئی اور اپنا تخت وہاں دیکھا، اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ اس کا جواب بہت کمال کا تھا۔ اس نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے یہ وہی ہے۔ اس سے اس کی عقل مندی اور حاضر جوابی صاف ظاہر تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ایک ایسے ہال میں لے گئے جس کا فرش شیشے کا تھا، بالکل شفاف، اور شیشے کے نیچے پانی بہہ رہا تھا، مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ منظر اتنا اصلی تھا کہ آنکھیں دھوکا کھا جائیں، اور بلقیس کی آنکھوں نے دھوکا کھا ہی لیا۔ اسے لگا کہ وہ پانی میں اترنے والی ہے، اور اس نے فوراً اپنا لباس اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے۔ سوچئے، ایک ایسی ملکہ کے لیے یہ کتنا بڑا لمحہ ہوگا جس نے ہمیشہ اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت پر بھروسہ کیا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں صرف شیشہ ہے، تو بلقیس پر سب کچھ صاف ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ جس طرح اس کی آنکھوں نے شیشے کو پانی سمجھا، اسی طرح اس کی عقل سورج اور اس کے بنانے والے خدا میں فرق نہیں کر سکی تھی۔ اور اسی وقت اس نے پکارا، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ تو یہ کسی کی ہار یا جیت کی کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک روح کی فتح ہے۔ اس قصے سے پتہ چلتا ہے کہ اصلی طاقت سلطنت میں نہیں، بلکہ حقیقت کو پہچاننے کی سمجھ میں ہے۔ تو دیکھیے، یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایک پرندے کی خبر سے، پھر ایک چیلنج، پھر معجزے، اور انجام ایک ایسی طاقتور ملکہ کے ایمان لانے پر ہوا جس نے سیکھا کہ جو دکھتا ہے ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ اصلی طاقت کس چیز میں ہے؟ ان چیزوں میں جو ہم بناتے ہیں، جیسے محل اور تخت، یا اس سمجھ میں جو ہمیں سچ اور دھوکے میں فرق کرنا سکھاتی ہے؟